الرحمن علم القرآن. سورہ نوح میں اللہ نے ارشاد فرمایا استغفار استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. لوگوں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب یہ معاف کرنے کے ساتھ کیا کہا اللہ نے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. کر رہے ہیں آپ استغفار؟ اللہ کیا کیا دے رہا ہے؟ ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل بحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کو ایک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے اس کو اس طرح گزارو جیسے ایک مسافر سفر کے لیے اپنی تمام تیاریاں کرتا ہے، لوازمات سفر جمع کرتا ہے، اور اس کا اصل منزل مقصود تک پہنچنا ہوتا ہے. تو اتنا بوجھ کہ جو آپ کو آسانی سے منزل مقصود تک پہنچا دے، اور وہ منزل مقصود جو کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے وہاں تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. یہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی اور موت دی ہے یہ اس لیے کہ تمہیں آزمائے تم میں کون نیک عمل کرتا ہے. دنیا کی جو زندگی ہے یہ دار الامتحان ہے ہر شخص کے لیے. ہم ہر وقت ہر پل ہر لمحہ امتحان اور آزمائش میں ہیں. زندگی میں ہم جو کام کرتے ہیں ہماری ایک معمولی سی حرکت بھی امتحان اور آزمائش میں. ہمارا سو کر اٹھنا آزمائش، ہمارا سونا آزمائش، ہمارا کھانا آزمائش، ہماری بات کرنا آزمائش، ہمارا کاروبار اور تجارت کرنا آزمائش، ہمارا راستوں سے چلنا آزمائش،
ہمیں رشتے داروں سے تعلقات رکھنا آزمائش، ہمیں بڑے بڑے عہدے ملنا آزمائش، عہدوں کی محرومی آزمائش. کیسے؟ ہر چیز آزمائش کس طرح ہے؟ زندگی میں جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، اگر ہم نے کتاب و سنت قرآن و حدیث کے مطابق کیا، ہم کامیاب ہو گئے. ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم نے سیدھے ہاتھ سے کھایا، بسم اللہ پڑھ کے کھایا، حلال کھایا، ہم کامیاب ہو گئے. ورنہ ناکام ہو گیا آدمی. ہم گفتگو کر رہے ہیں، گالی گلوچ نہیں کر رہے ہیں، غیبت نہیں کر رہے ہیں، چغلی نہیں کر رہے ہیں، کسی کو برے لقب سے نہیں پکار رہے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے. جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سب چیزوں سے بچ گئے. اگر یہ آدمی سب کچھ کر رہا ہے، گفتگو میں کہاں ناکام ہو گئے. ہم تجارت کر رہے ہیں، کسی کا مال ہڑپ نہیں کر رہے ہیں، حرام خوری نہیں کر رہے ہیں، ڈڈی نہیں مار رہے ہیں، بےایمانی نہیں کر رہے ہیں، مال کا عیب نہیں چھپا رہے ہیں، ہم تجارت میں کامیاب ہو گئے. تو اسی طریقے سے ہماری زندگی کا ہر عمل، ہماری تنہائی، ہماری مجلس، ہماری خوشی، ہماری غم، اگر شریعت کے مطابق ہے تو ہم کامیاب ہو گئے، اور شریعت کے خلاف ہے تو ہم ناکام ہو گئے. اللہ نے اس طرح دارالامتحان اس کو قرار دیا. لیکن ایک الگ چیز ہے، دنیا کے تمام امتحان گاہوں میں جب ہم جاتے ہیں تو پیپر جب سامنے آتا ہے، سوالات جب سامنے آتے ہیں تو یادداشتوں پر زور ڈال کے اس کے جوابات تلاش کرنے پڑتے ہیں. اور اگر یادداشت میں ہے یا ہم نے نہیں پڑھا ہے تو پھر آدمی جواب نہیں لکھتا، فیل بھی ہو جاتا ہے. اور اگر اچھے طرح یادداشتوں میں محفوظ ہے، اسٹڈی کیا ہے تو کامیاب ہوتا ہے. کامیابی کے نمبرات بھی الگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کی یہ دارالامتحان دنیا کے سارے امتحان گاہوں سے الگ ہے. یہاں سوالات بھی آؤٹ اور جوابات بھی آؤٹ، پیپر پورا آؤٹ کر دیا گیا ہے. ہم کو صرف اپنے عمل سے اس میں جواب لکھنا ہے. سوالات بھی آؤٹ ہے، جوابات بھی آؤٹ ہے. اب انتہائی نادان وہ شخص جو ہے کہ جس کو کامیابی کے جوابات بھی معلوم ہیں لیکن وہ اس کو لکھے نہ، وہ اس کو اپنی زندگی کامیاب نہ بنائے. اللہ رب العالمین نے بار بار بیان فرمایا یہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی زندگی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی اوسط عمر 60 اور 65 کے درمیان ہے. اللہ یہ کہ کوئی اس سے زیادہ پا جائے، کوئی اس سے کم، کوئی 70-80 تک چلا جائے، 100 تک چلا جائے، اور کوئی 30-40 میں. لیکن ایوریج عمر جس کو بولتے ہیں وہ 60 سے 65 کے درمیان ہے. ہمیشہ ہمیش کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں نیکیوں کا بدلہ اور گناہوں کی سزا ملنے والی ہے. تو اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں ہم کس طرح کامیاب ہوں، اللہ رب العالمین نے بڑا رحم و کرم کیا کہ وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا. اگر کوئی جنت حاصل کرنا چاہتا ہے، جنت خود اس مستقل عنوان ہے. آدمی اگر جنت کے نعمتیں اور جنت کے انعامات اور اللہ رب العالمین نے کیسی جنت نیکوکار لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے، اگر اس کی معرفت اس کو مل جائے، وہ جان جائے، تو جنت کے حصول کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سارعوا سابقوا لبقوا دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر کے. اللہ رب العالمین نے جنتیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا جب ان کو جنت میں جنت نعمتیں دی جائے گی، ہر قسم کی نعمت اللہ نے وہاں رکھی ہے. آدمی جو چاہے گا وہ اسے ملے گا جنت کے اندر. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین جنت کے اگر پوچھے گا کچھ اور چاہیے، جنتی کہیں گے کہ اللہ تو نے جو نعمتیں دی ہے اس کا تصور بھی نہیں تھا، اب کسی بھی چیز کی حاجت نہیں ہے. جنت ایسی چیز کا نام ہے جہاں خواہشیں ختم ہو جائے گی، آدمی کو کوئی خواہش نہیں رہے گی، جو چیز چاہے گا. بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے رسول جنت میں سب ملے گا؟ کہا ہاں. کہا کھیتی؟ جیسے آدمی اگر کھیتی کرنا چاہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے سب ملے گا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی ہوں گے، تاجر نہیں ہوں گے جنہوں نے یہ سوال کیا، لیکن جنت آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کر دینے والی چیز کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا نقشہ کھینچا ہے، جو اس کی وسعت بتائی ہے، آخری جنتی کو اللہ رب العالمین جو جنت دینے والا ہے وہ اس دنیا سے 10 گنا زیادہ رہے گی. حدیث کے الفاظ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کہے گا کہ جا اس جنت میں داخل ہو جا، تو وہ کہے گا اتنی بڑی جنت. اللہ تعالیٰ کہے گا جس دنیا میں تو رہتا تھا
पहला सवाल होगा सबसे बड़ी हुकूमत किसकी थी, उतनी बड़ी। फिर उसके बाद कहेगा जिस दुनिया में तू रहता था उस दुनिया से दुगनी। वो अल्लाह से कहेगा अल्लाह बादशाह होकर के मजाक करता है रब्बुल आलमीन। अल्लाह कहेगा 10 गुनी, ये आखिरी जन्नती को मिलेगी। जन्नत की एक ईंट सोने और चांदी की है, जमुर्रत के और याकूत के जवाहिर हैं जो उसमें मसाले की तरह लगे हुए हैं। जन्नत में हमेशा ऐसा मौसम रहेगा, इंतहाई खुशगवार मौसम, जैसे सूरज निकलने से पहले गर्मियों के मौसम में ठंडी हवाएं, एक हल्का सा तस्वुर है, वरना वो मौसम रहेगा। जन्नत में हर शख्स जवान रहेगा, उसके मुंह से कोई नाक से और किसी जिस्म के हिस्से से कोई ऐसी चीज नहीं निकलेगी जो गलाजत का हल्का सा तस्वुर भी देवे। जन्नत में आदमी इतना हसीन और जमील और खूबसूरत होगा। और मजीद ये कि हर जुमा को जन्नत में एक बाजार लगेगा, वो बाजार में जब आदमी जाएगा तो इंतहाई हसीन होकर लौटेगा। जब अपने घर आएगा तो उसकी अहलिया कहेगी अल्लाह ने तुम्हारे हुस्न को तो दोबाला कर दिया, इंतहाई इजाफा कर दिया। वो कहेगा कि हमारी गैर मौजूदगी में अल्लाह ने तुम्हारे भी हुस्न को दोबाला कर दिया रब्बुल आलमीन ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन गांव तकिए पर बैठे होंगे, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते रहेंगे। एक नेमत अल्लाह की जन्नत में और है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो जो कम दर्जे के जन्नती होंगे, अगर एक खानदान के लोग होंगे तो ज्यादा दर्जे के जन्नती कुछ होंगे, कुछ कम दर्जे के एक ही खानदान के। बाज लोग बहुत मुत्तकी होते हैं, खानदान में बहुत नेक होते हैं। बाज लोग मोहित होते हैं, फराइज को अदा करते हैं, नेकियां करते हैं, लेकिन कम। तो पूरे खानदान के लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत में एक जगह कर देगा। और हदीस के अल्फाज हैं, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की एक नेमत क्या होगी, सबसे ऊंचे दर्जे का जो जन्नती होगा सबको निचले दर्जे वालों को वहां लेकर चला जाएगा रब्बुल आलमीन। वो रहीम और करीम है वो रब। जन्नती एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे। और दुनिया में जो लोग उन लोगों को पर जुल्म करते थे, इस्लाम मुखालफत करते थे, शिर्क में मुब्तला होते थे, उनसे पूछेंगे कहाँ गए तुम्हारे दावे। ये दुनिया में जो तंज करते हैं जन्नती उनसे पूछेंगे, वो जन्नतियों से कहेंगे कि अल्लाह की इतनी नेमतें हैं तुम्हारे पास, थोड़ा सा हिस्सा हमारी तरफ उछाल दो, जरा सा हिस्सा। कहेंगे हरगिज नहीं, ये मुशरिकों के लिए ये अजाब में मुब्तला जहन्नमियों के ऊपर जायज नहीं है। जो लोग गुनाह में मुब्तला होंगे, गुनाह की सजा पाएंगे, वो लोग जहन्नम से जब निकलेंगे तो सलसबील नामी एक चश्मा होगा जिसमें वो हुस्न करके निकलेंगे, बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल नए हो जाएंगे वो जन्नत में। अल्लाह की ऐसी नेमत है। आला जन्नतें जो है उसके बारे में तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिद यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो लोग रात में अल्लाह के जनाब में जहन्नम के खौफ से और जन्नत के लालच में खड़े होते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके लिए ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मसाजिद यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलमु नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन। ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसको किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने नहीं सुना, किसी दिल पर उसका खटका नहीं गुजरा। मैं अक्सर कहता हूं जन्नत के बारे में अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कैसी है जन्नत, यह हदीस पड़ जाएगी। अल्लाह के नबी का कि सूरत हाल देखिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया एक आदमी दुनिया में पैदा होगा, मसाइब, मुश्किलात, तकलीफ, रंज, गम, बीमारी सब रहेगा उसके साथ। पूरी जिंदगी गम का उन्वान रहेगा। लोगों ने जुल्म किया होगा, मारा होगा, बेइज्जत किया होगा, बीमारियां, फाका कशी, महरूमी। कयामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन के जनाब में जब खड़ा होगा और अगर वो मोहिद होगा, नेक होगा, तो फरिश्तों को अल्लाह हुक्म देगा इसे जन्नत में दाखिल करके निकालना। जन्नत में दाखिल करके सिर्फ वो उसको निकालेंगे तो उससे सवाल किया जाएगा कभी कोई तकलीफ, कोई रंज, कोई गम, कोई मुसीबत देखी? तो वो कहेगा ये कहते किसको है, ये किस चीज का नाम है, तकलीफ, दुख, रंज, ये कहते किसको है? सिर्फ जन्नत में डाल कर निकाला जाएगा
ساری زندگی کی مصیبتیں اور تکلیفیں ذرا دیر میں بھول جائے گا. وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اس کے ذہن و دماغ میں وہ تصور ہی نہیں آئے گا, صرف وہ نعمتیں گھومے گی جنت کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی روایت ہے, نماز پڑھا رہے ہیں, حالت نماز میں آپ چلتے ہوئے آگے گئے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا بات ہے, آپ نماز کی حالت میں چلتے ہوئے آگے گئے؟ ہم نے ایک نئی چیز دیکھی, پیچھے بھی ہوئے تھے, دونوں چیزیں ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نماز کی حالت میں تھا, جنت میرے سامنے پیش کی گئی, میں نے چاہا کہ اس کے خوشوں میں سے کوئی ایک خوشہ توڑ لوں. جنت اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ حالت نماز میں نبی آگے چلنے لگے. تو حالت نماز میں اللہ کہتا ہے سارعوا سابقوا لبکو, دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت زمین اور آسمان سے بڑھ کر ہے. اللہ جانتا ہے جنت کی وسعت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کن لوگوں کو دینی ہے, کن کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے, قرآن میں آپ کو بار بار ملے گا. یہ ان نیکیوں کو کرنے والوں کو اللہ جنت دینے والا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آدمی اگر جنت کا خواہش مند ہے تو قرآن کو 3 مقام سے پڑھ جائے. اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں ان مقامات پر بیان کی ہے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر دے ہوئے اللہ سچا وعدہ کرتا ہے کہ وہ جنت دے گا. وہ 3 مقامات کیا ہے؟ پہلا مقام سورہ توبہ, التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. بشارت دے دیجئے کن کو؟ یہ پوری اوپر جو تفصیل ہے, ان ایمان والوں کو بشارت خوشخبری دے دو جنت کی. التائبون توبہ کرنے والے, عابدون العبادت گزار, حامدون السائحون الراکعون الساجدون روزے دار, رکوع اور سجدہ کرنے والے, برائیوں سے روکنے والے, نیکیوں کا پوری صفتیں دی گئی ہے. 11ویں پارے کی آیت ہے. دوسرا مقام ہے سورہ مومنون, 18 پارواں شروع ہوتا ہے. اللہ نے اعلان کیا ہے کون ہے جس کو جنت دے گا اللہ. میں نے کہا پیپر آؤٹ, سوالات آؤٹ, جوابات ہم کو اپنے بھرنے کردار سے. جو چاہتا ہے جنت پڑ جائے ان آیتوں کو. اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا کہا اللہ نے؟ قد افلح المؤمنون, فلاح پانے والے لوگ کون ہیں؟ جو ایمان والے. پہلی شرط ایمان, عقیدے کا درست ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے. اگر آدمی کا عقیدہ درست نہیں ہے, ہرگز نہیں, کسی نعمت کو اللہ کی نہیں پا پائے گا. اور اگر عقیدہ درست ہے تو اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہے قد افلح المؤمنون. بتا دیا جائے فلاح پانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ جو ایمان والے ہیں. یہ ایمان یہ معمولی چیز نہیں ہے, یہ ایک جملہ نہیں ہے, یہ زندگی میں انقلاب برپا کرنے والے, پوری زندگی کو بدل دینے والی چیز کا نام ہے ایمان. کیونکہ جب یہ دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو اللہ کی عظمت دل میں اترتی ہے, اللہ کی بڑائی, اللہ کی کبریائی, اللہ کی محبت. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان کی محبت اللہ کے لیے بڑی شدید ہوتی ہے, بڑی شدید. اور جب یہ محبت اپنی انتہا کو ہوتی ہے تو مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے, مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے, مسکراتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنی خواہشوں کو قربان کرتا ہے, اپنے تعلقات کو, ہر چیز کو, بس میرا رب راضی رہے. یہ جو ہم صحابہ کے واقعات پڑھتے ہیں بدن کے کپڑوں پر ہجرت کی, اس کے لیے یہ ایمان جب دل میں اترتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی کا جذبہ بیدار ہوتا ہے اس سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, سب سے شدید ہوتی ہے. اور محبوب راضی ہو جائے, یہ اللہ کے نبی آیت پڑھتے ہیں قرآن کی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. یہ ہے ایمان. اللہ تم سے اپنی محبوب چیزیں مانگتا ہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت دولت مند, سب سے دولت مند تھے مدینہ میں. اللہ کے نبی سے کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کہا اللہ نے؟ محبوب چیزیں. مسجد نبی کے سامنے ایک باغ تھا, 600 کھجور کو درخت تھے, اور مدینہ کا سب سے شاندار باغ تھا, سب سے, اور ان کے مال میں سب سے محبوب تھا ان کو. اللہ کے نبی اکثر وہاں جاتے, انتہائی
मीठा चश्मे का पानी था वहां बैठते, आप पानी पीते, खजूरें खाते। अक्सर साहबा कराम भी मस्जिद नबी से निकल करके जाते, अल्लाह के नबी से आकर कहते हैं, अल्लाह कहता है सबसे महबूब चीज। कहा हाँ अल्लाह यही कहता है। कहा अल्लाह के नबी अपना दस्ते मुबारक आगे लाएंगे। अल्लाह के नबी ने अपने हाथ को आगे किया, उनके हाथ पर हाथ रखते और कहते हैं अल्लाह के रसूल मुझको सबसे ज्यादा महबूब ये मेरा बाग है, मैंने अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया। ये वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इंतहाई शदीद होती है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं तुम्हारे रिश्तेदार हैं? कहाँ चचेरे भाई वगैरह हैं? गरीब हैं? कहाँ उन लोगों में तकसीम कर दो। जब बाग पर आए तो अंदर दाखिल नहीं हुए, अपनी अहलिया से कहते हैं ऐ उम्मे दादा बाहर आ जाओ, मैंने ये बाग अल्लाह के रास्ते में दे दिया। वाक़ियात पढ़ते जाइए साहबा किराम के, अल्लाह के रास्ते में जान कुर्बान करने की बात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी पूछते हैं अल्लाह के रसूल अगर मैं इस गज़वे में लड़ता हुआ मारा जाऊं तो? कहा शहादत और अल्लाह उसके बदले में देगा जन्नत। हाथ में खजूरें थी, बाद रिवायतों में गोश्त के टुकड़े फेंक दिया। कहा मुझ में और जन्नत में इतनी दूरी। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। ग़ज़वा उहद में एक साहबी जख्मी, 70 से ज़ायद जख्मी, अल्लाह के नबी को खबर दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जब तशरीफ लाए तो उठने की ताकत नहीं थी। कहा कुछ कहना चाहता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरा सा 2 कदम के फासले से खड़े थे। वल्लज़ीना, जब क़द अफ़लहल मोमिनून, जो ईमान वाले, ईमान जब दिल में उतरता है, ईमान एक लफ्ज का नाम नहीं है, एक जुमले का नाम नहीं है, अल्लाह के अहकामात को मानने वाले को मोमिन कहा जाता है। जब अल्लाह का हुक्म आया सारे अहकामात किनारे डाल दिए। बात दादा से चला आ रहा है नहीं, बड़े बड़े उलमा ने बयान किया, कुछ नहीं समझता है उसको, अकल के खिलाफ है, कुछ नहीं। अल्लाह ने कह दिया, सारे फलसफे, सारी मंतिक, सारे जोदो तकवे, सारे रस्मो रिवाज, सारी तारीख उठाकर फेंक देता है बंदे मोमिन। ये होता है बंदे मोमिन। क्या किया? अपनी पूरी ताकत, पूरी तवानाई को बदन में समेटा और उसके बाद अपने जिस्म को घसीटते हुए अल्लाह के नबी के करीब लेकर के गए। आपके पैरों के करीब जब सर गया तो आंख पूरी खुली और एक जुमला कहा, फस्तवरब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में कामयाब हो गया, अपने रब की रजा के लिए जान दे दी और जान निकल गई। बढ़ गई। ईमान आदमी को बदल देता है। क़द अफ़लहल मोमिनून, पहली चीज है ईमान। कितने वाकयात, ये अब्दुल्लाह बिन बच्चादैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यतीम थे, इनके चचा ने पाल पोस कर बड़ा किया, जवान किया। जब बड़े हुए ईमान इस्लाम पहुंचा तो चचा के पास गए, कहा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता हूं, अल्लाह को एक मानता हूं। तो कहा इसका अंजाम जानता है? भतीजे से कहा चचा ने तुझको पाल पोस कर मैंने जवान किया, सब कुछ मेरा है, एक थैला, एक दिरहम, एक दीनार कुछ नहीं मिलेगा। कहा परवाह नहीं, परवाह नहीं, यह है रब को राजी करना, सब कुर्बान हो जाए लेकिन रब की रजा ये खत्म नहीं हो। उसके बाद चचा कहता है ये बदन पे जो कपड़े हैं ये भी मेरे दिए हुए हैं। कहा बिल्कुल सच कहा आपने, पूरे कपड़े उतरवा लिए, पूरे कपड़े उतरवा लिए, एक धागा बदन पर नहीं। जरा सोचिए, तस्वीर कीजिए अपने आप को रखकर, इस हालत में अपने हाथों से अपनी शर्मगाह को छुपाए हुए अपनी वालिदा के पास गए। एक जवान बेटा अपनी मां के पास इस हालत में जा रहा है, सिर्फ क्यों? ईमान। अम्मी ने जब देखा तो कहा बेटा ये क्या है? कहा चचा के कपड़े थे, चचा ने ले लिए, ईमान की वजह से। एक छोटा सा टुकड़ा आदमी मुस्तार देती ताकि मैं अपनी शर्मगाह छुपा लूं। मां ने उतना कपड़ा दिया मुस्तार, वो कपड़ा लिया बदन पे, सिर्फ थोड़ी दूर वो लिपटा हुआ था कपड़ा, वो कपड़ा लपेट कर किसी हालत में हिजरत करके मदीना पहुंचे।
اس حالت میں انہی کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ مسجد نبی میں رات کا وقت ہوتا, چند صحابہ سو رہے تھے اور یہ زور سے تلاوت کر رہے تھے. کسی نے اگر کوئی آرام کر رہا ہے تو اس وقت ایسی عبادت جو اس کے آرام میں خلل ڈالے, فرض نہ ہو, جیسے فرض نماز عشاء کی کھڑی ہے, کوئی بیمار ہے آرام کر رہا ہے, جائے گی آواز تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن عام حالات میں اس سے منع ہے. تو کسی صحابی نے آ کر کے کہا کہ کوئی اگر سو رہا ہو تو بلند آواز میں تلاوت نہیں کرنا چاہیے, آپ آہستہ سے کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے حجرے سے اور آپ نے کہا عبداللہ کو نہ روکو, عبداللہ ذوالبجادین کو نہ روکو, اس نے تو دین کے لیے ایمان کے لیے اس کے تو کپڑے بھی اتار دیے گئے, اس کو نہ روکنا کسی چیز. یہی عبداللہ بن ذوالبجادین ہے, غزوے میں گئے, لمبا واقعہ ہے اور بہت زبردست بھی. اللہ کے نبی سے شہادت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں. بولے لڑتے ہوئے اس کو موت نہ دینا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, بہت حیرت زدہ ہوئے, حالانکہ شہادت کی موت ہو ان کی. تبوک سے واپسی میں بخار کی حالت میں ان کی وفات ہوئی. انہی کا واقعہ ہے. رات کے وقت جب ان کو قبر میں اتارا گیا, حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے دونوں. اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے عبداللہ ذوالبجادین کے لاشے کو قبر میں اتارتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھاتے اور سر اللہ کی جناب میں سر آسمان کی طرف اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ عبداللہ ذوالبجادین سے میں راضی ہو گیا رب العالمین, اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا رب العالمین. ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سوچتے تھے کہ کاش عبداللہ ذوالبجادین کی جگہ ہمارا لاشا ہوتا. یہ ایمان, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اہل ایمان کی محبت بڑی شدید ہوتی ہے اللہ کے لیے, بڑی. یہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا به ولکن قولوا اسلمنا, یہ عربی آ کر کہتے ہیں ایمان لائے ایمان لائے, یہ ایمان نہیں لائے, یہ تو اسلمنا ابھی انہوں نے تسلیم کیا ہے. جب ایمان ان کے دل میں اترے گا تو ان کی دنیا بدل دے گا, ان کی دنیا بدل دے گا. یہ صحابہ ایک جملہ سنا, قبلہ تحویل, کچھ نہیں سوچا, حالت نماز میں آدھی نماز گھوم کر پڑا, شراب حرام ہاتھوں میں آئے, جام نگا دیے. یہ اللہ کے راستے میں قربانی دینا ہے. ایک حکم آیا اسی وقت عمل, والذین آمنوا, یہ ہے. تو اللہ نے پہلی چیز بیان فرمائی. خیر میں خطبے کے لیے کسی اور عنوان کا انتخاب کیا تھا, بات طویل ہو گئی, اس کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. دوسری خوبی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, لغو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں. خشوع سے نماز کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا جب تم نماز پڑھو تو یہ سوچے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اب یہ تصور نہیں آ رہا ہے تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ذرا تو سوچئے, ایک آدمی جب نماز پڑھتا ہے اور کوئی بڑا شخص بیٹھ کر اس کو دیکھنے لگتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے تو نماز کو سنبھال لیتا ہے, سنوار لیتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو اگر بچہ دیکھ رہا ہو تو آدمی نماز بنا کر پڑھتا ہے, سنوار کر, کہ میرے بیٹے کی بھی نماز اچھی رہے. خالق ارض و سما دیکھ رہا ہے, کیسی نماز پڑھنا ہے, خشوع کے ساتھ. خشوع اور خضوع, ہم اللہ کے جناب میں حاضر ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, یہ معمولی چیز نہیں ہے, معمولی عبادت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ایک صحابی آئے, بخاری کی روایت ہے غالباً, ان سے ایک غلطی ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی, مجھ کو پاک کر دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا تم نے نماز پڑھی؟ کہا ہاں. کہا جاؤ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. یہ اللہ کے نبی نے جو کہا کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے پانی کی نہر ہو اور 5 وقت نہائے, غسل کرے, تو بدن پہ ذرا سا بھی میل کچیل رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا. نمازی کا معاملہ ایسے ہی ہے. لیکن صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, کبیرہ نہیں. کبیرہ کی بھی قسمیں ہیں. کسی سے لین دین کا معاملہ ہے تو وہاں صاف کرنا پڑے گا, کسی کے اوپر ظلم کیا ہے تو معافی مانگنا پڑے گی.
شرک کیا ہے تو معافی مانگنا ہے، کبیرہ گناہ ہے، اگر والدین کی نافرمانی کیا ہے تو معافی مانگنا ہے اور توبہ کرنی ہے۔ جیسے آدمی کا میل کچیل غائب ہوگا، اگر لنگڑا ہے 5 ٹائم نہائے گا تو لنگڑا پن ختم ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ تو کبیرہ گناہ جو ہے وہ عیب کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خضوع کے ساتھ نماز، ہم اللہ اکبر جب کہتے ہیں یہ معمولی چیز نہیں ہوتی، اللہ اکبر ساری بڑائی اور ساری کبریائی وہ اکیلے اللہ کے لیے، اب ساروں کو رد کر دیا، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھیے، ثنا پڑھیے، اللہم بارک پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے، ہم کیسے توبہ کر رہے ہیں، ہم کیسے اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، رحمت اور صراط مستقیم۔ پھر اس کے بعد رکوع میں اس کی پاکی اور بڑائی، رکوع سے اٹھنے کے بعد اس کی تسبیح، سجدے میں جاتے ہیں تو ناک زمین پر کر رکھ کر سبحان ربی الاعلیٰ اٹھے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ بہت کر، اے اللہ سارے گناہوں کو یاد کر لیجیے۔ دیکھیے نماز کی لذت کیا ہوتی ہے۔ ورحمنی، اے اللہ رحم فرما، مالی حالت خراب ہے، گھر نہیں بن رہا ہے، کاروبار میں جم نہیں رہا ہوں، ورحمنی، جذبے سے مانگیے، دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہم بھی بدل جائیں گے، نماز بھی بدل جائے گی۔ واہ دینی، اے اللہ ہدایت دے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت یہ ایک جملہ نہیں ہے، ہمیشہ یہ ایک جملہ نہیں ہے، کیا ہے؟ ہم روزانہ کم سے کم 17 فرض و رکعتیں پڑھتے ہیں، کم سے کم 12 سنن رواتب وتر، اور اس کے علاوہ نوافل الگ ہے۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھ کو سیدھے راستے پر چلا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ہدایت، اہدنا، ہدایت مانگتے ہیں۔ اب ہدایت عقیدے میں شرک سے بچا، عمل میں بدعت سے بچا، بس اتنا ہدایت کا معنی نہیں ہے۔ یہ لازمی ہے مگر اس سے آگے بھی ہے۔ کاروبار میں ہدایت دیں، حرام حلال سے بچو، حرام سے بچو، حلال کرو۔ گفتگو میں ہدایت، گالی گلوچ نہ کرو۔ ایک آدمی گالی گلوچ کر رہا ہے، ہدایت سے محروم ہے وہ، کلام میں، گفتگو میں۔ اب غور کرتے جائیے، رشتے ناطے چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، ہدایت سے محروم ہے۔ یہ دینا جب ہم کہتے ہیں تو اللہ تیرا راستہ، ہر جگہ تیرا راستہ تیرے حوالے مکمل طور سے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اے ایمان والو۔ یہاں بھی ایک چیز یاد رکھنا، قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو کہیں اللہ نے کہا یا ایھا الناس، اے لوگو، کہیں اللہ نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، کہیں اللہ نے کہا قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، الگ الگ سب کا نام لیا گیا ہے۔ یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام ہے عبداللہ۔ جب کہا جائے گا آئے لوگوں، سب متوجہ ہوں گے نہیں ہوں گے سب، لیکن کہا جائے گا عبداللہ، اور اس پوری مجلس میں ایک عبداللہ ہو، تو کس کو متوجہ ہونا ہے؟ جو عبداللہ نام کا ہے اس کو متوجہ ہونا ہے، برابر ہے نا؟ کیونکہ مجلس میں سب سے الگ کر کے اس کو کہا گیا عبداللہ، سارے لوگوں کو چھوڑ کر کے۔ اب ذرا سا سوچو اس زمین پہ کتنے لوگ ہیں، یہودی ہے، نصرانی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کفار ہے، سب ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سب سے الگ کر کے۔ اب کون متوجہ ہوگا؟ جو ایمان والا ہوگا نا، اور جو متوجہ نہیں ہوا وہ اپنے ایمان کی خود خیر منا لے گا، فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو کہہ رہا ہے سب سے چھانٹ کر یا ایھا الذین آمنوا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں علامہ ابن کثیر کہ قرآن کی کسی آیت کا پہلا لفظ ہو، جب تم یا ایھا الذین آمنوا سنو تو اپنا کان اور دماغ دونوں لگا دو، اس لیے کہ اس آیت میں صرف 2 چیز رہے گی، یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم ہو یا کسی چیز کی ممانعت۔ میں نے قرآن کی اس آیت کا پہلا لفظ یہی پڑھا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگلا جملہ کتنا پیارا ہے، قرآن کا تو ہر جملہ پیارا ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھیے
کتنی زبردست کتاب ہے اللہ کی. جب شیطان کو اللہ نے نکالا اپنے دربار سے تو اس نے کیا کہا تھا؟ میں تیرے بندے کے راستے میں بیٹھوں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف، ہر جگہ سے بہکاؤں گا. یہ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا عقیدہ شرک میں ڈالنے سے وہ کامیاب نہیں ہوا، آپ شرک نہیں کرتے ہیں، عبادت میں بدعت نہیں کرتے ہیں، تو چھوڑ کے تھوڑی بیٹھے گا، کام نہیں ختم ہوا. آپ بات چیت کرتے ہیں، چغلی کروائے گا، غیبت کروائے گا، گالی دلوائے گا، جھوٹ بلوائے گا. یہاں بھی آپ ڈٹ گئے، تجارت میں آئے گا، ارے بہت نفع ہے. وہاں بھی آپ ڈٹ گئے، رشتے توڑوائے گا. وہاں بھی آپ ڈٹ گئے، راستے کے اندر گناہ کروائے گا. گاڑی کھڑی کر کے کھڑے ہو جائیں گے، پورا راستہ ہر چلنے والے کو تکلیف پہنچے. جس دین میں کہا گیا اتنا بڑا پتھر ہٹا دو، وہاں اتی کرمن پر انعام ملے گا. فتوے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اسلامی احکامات، معاشرتی احکامات جتنے اسلام میں ہے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہے، کسی مذہب میں نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں ہاسپٹل بنا دیں گے، پارکنگ عوام کا مسئلہ، آدھی روڈ، آنے جانے والے کتنی تکلیف میں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. جماعت خانہ بنا دیں گے، کوئی غرض نہیں. یہ کڑوی سچائیاں ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، ہم لوگوں کی تکلیف کا سبب بن رہے ہیں. آپ کی آمدنی اس سے کوئی غرض نہیں. ہم گاڑی کھڑی کر رہے ہیں، ہم دیکھیں تہذیب، تمدن، معاشرت، اصول، اخلاق، یہ سب ہمارے گھر میں بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے. یہ دین کا حصہ ہے. بات ذرا سا پھیل رہی ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں جب یہ دینا تو اس کا مطلب پوری زندگی ہدایت پر، قرآن و حدیث پر. اب یہ دیکھیے یہاں پر دعا مانگی اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی، وعافنی، اور آگے بڑھ گئے اس ہدایت میں، اور آگے بڑھ گئے. ہدایت کی دعا مانگی ہم نے. ایک مال خریدنے گئے، اس کو خریدنا ہے یا نہیں دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں. اللہ ہم نے واہدنی مانگا ہے، صحیح ہدایت دے، خریدوں یا نہیں، نفع آئے گا یا نہیں. وہ دے گا ہدایت. یہاں سے ایک مرتبہ وہ جملہ کہہ دیجیے، یہاں سے، زبان سے نہیں، یہاں سے کہہ دیجیے، دل سے. دیکھو تم کو قوت فیصلہ دے گا. دو باتیں ہیں، ایک کو کرنا ایک کو نہیں. واہ آپ نے مانگا ہے دینا، واہ دینی مانگا ہے آپ نے، اللہ ہدایت دے گا. وعافنی، حکومت ہمارے خلاف کھڑی ہے، دنیا بھر کے اندر مظالم مسلمانوں پر، ہمارے اپنے سماج اور معاشرے کے اندر آفیسر، لیڈر، گیدڑ یہ کھڑے ہوئے ہیں، سب ہمارے اپنے دشمن اپنوں میں. وعافنی، وہ عافیت دینے والا ہے. کیسی عافیت دیا؟ ابراہیم کے سامنے کوئی نہیں تھا، خاندان بھی نہیں تھے ان کے ساتھ، سامنے کھڑا تھا پورا خاندان، سماج، معاشرہ، حکومت. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جلتی ہوئی آگ. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. وہ عافیت دینا چاہے تو صرف آپ کا خاندان اور معاشرہ نہیں، وقت کی حکومت اپنی تمام طاقت سے بھی کھڑی ہوگی تو وہ بچائے گا. ہم نے مانگا وعافنی ورزقنی. مال کو کس کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف ایک دعا پر ذرا ذرا رک کر بولا ہوں، یہ نماز. اب جب ہم ایسی نماز پڑھ کر کے نکلیں جس میں توبہ بھی ہے، جس میں دعا بھی ہے، جس میں بندگی کا اظہار بھی ہے، جس میں اللہ کی عظمت بھی ہے، جس میں اس کے احکامات کو ماننے کا عہد و پیمان بھی ہے، کیسا بنا کر نکالے گی؟ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں تو نے نماز پڑھی یہ شعور و ادراک کے ساتھ، الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، یہ تھا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھی تھی. کہا جا اللہ نے اتنی توبہ کی، اللہ نے معاف کر دیا رب العالمین. اب ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت تو ایسے ہی زیادہ ہو چکا ہے. الذین ھم فی صلاتہم خاشعون. اب یہ نماز، ایک جملہ یہاں کہہ دوں، جب نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہر مسلمان کو یاد رہتی ہے اللہ اکبر. اتنا اللہ اکبر نماز میں کہا، پھر کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 مرتبہ. ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد استغفار ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ یاد رکھنا.
استغفار کے اگر فائدے میں بتانا شروع کروں تو مجھ جیسا کم علم و خطیب دسیوں خطبہ دے سکتا ہے صرف استغفار کے فوائد پر. استغفار اللہ کے نبی 100 بار کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے بارے میں قرآن میں ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی تیری اگلی اور پچھلی ساری خطاؤں کو ہم نے معاف کر دیا، غلطیوں کو جو انسانی بنیاد پر چھوڑی ہوتی ہے. سورہ فتح پڑھ گئے. وہ نبی جو بخشے بخشائے ہیں شافع میسر وہ استغفار کر رہے ہیں 100 بار. کیوں؟ استغفار کے اتنے فائدے ہیں. صرف ایک آیت سن لیجیے، اس کا ترجمہ بات سمیٹ دوں گا. بیمار پڑو تو استغفار کرو، روزی میں تنگی ہے تو استغفار کرو، حالات مشکل ہے تو استغفار کرو. یہ مسائل کا حل ہے. سب سے پہلے تو استغفار کرتا ہے آدمی تو کیا ہوتا ہے؟ بندگی کا شعور بیدار ہوتا ہے کہ میں بندہ ہوں، میں مجبور ہوں. رب کی عظمت دل میں بیٹھتی ہے کہ میرا ایک رب ہے جو مجھ کو ان مشکلات سے نکالنے والا ہے. یہ معمولی چیز نہیں ہے. سورہ نوح میں اللہ نے ارشاد فرمایا استغفار استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. لوگوں اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. اب یہ معاف کرنے کے ساتھ کیا کہا اللہ نے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا. کر رہے ہیں آپ استغفار؟ اللہ کیا کیا دے رہا ہے؟ بارش، مال، اولاد. وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا. یہ استغفار کیا ہے؟ ہم نے نماز پڑھی، عبادت کی. اب اللہ نے عبادت کیسے کرنے کا حکم دیا ہے؟ خلوص کے ساتھ، ایک دم. لیکن ہم نے سلام پھیرا، نماز پڑھی. ابھی ہم نے عشاء کی پڑھی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت یا کوئی نماز. اب نماز سے فارغ ہوئے، اے اللہ تو نے فرض کیا تھا، رب العالمین باجماعت پڑھنے کی تو نے توفیق دی، لیکن اب اس میں کیا غلطی رہ گئی ہے رب العالمین؟ جیسا بنا اللہ میں نے کیا، لیکن اب جو غلطی رہ گئی ہے معاف کرنا. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اے اللہ جو غلطی ہو گئی ہے نماز میں ہم معاف کرنا، اس کو قبول فرما رب العالمین. یہ استغفار کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جنتیوں کی صفتیں بیان فرمائی ہے. سورہ مومنین کی پوری آیتیں پڑھ جائیے. والذین هم عن صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. فالتو چیزیں میں وقت نہیں گزارتے. والذین هم لفروج والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اور اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین هم علی صلاتہم یحافظون. پڑھتے جائیے. امانت میں خیانت، وعدہ پورا کرتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں. الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون اولئک هم الوارثون. یہی ہے جنتی. کون سے؟ جنت الفردوس جن کو دے گا اللہ تعالیٰ. تیسرا مقام ہے سورہ احزاب میں صرف آیت پڑھ جاتا ہوں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مغفرت کا اعلان ہے. ہمیں جنت چاہیے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ جنتیوں والے اعمال اپنے اندر پیدا کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں رب العالمین، ہم میں اور گناہوں میں دوری پیدا فرما دے رب العالمین. الہ العالمین جنتیوں کی جو صفت تو نے بیان فرمائی ہے رب العالمین، ہدایت دینے والا تو ہے. اے اللہ ہمارے اندر وہ صفتیں پیدا فرما رب العالمین. الہ العالمین نیکیوں سے محبت پیدا فرما، نیکیوں پر حریص بنا رب العالمین. اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی حدیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
انه تعالى جواد کریم ملک رؤوف رحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. لذكر الله تعالى على جل وعظم وهم واكبر.